دیار دل میں. اس ناول کو تحریر کیا ہے زرین آرزو نے. آسمان سے برستا تھا جوں پانی، سیاہ گھٹاؤں نے پانی برسا کر سارا جل تھل کر دیا تھا. بوندوں سے لدی ہوائیں اونچے سرد کے درختوں کو جھکا دیتی اور پتوں سے ٹکراتی بوندیں جل ترنگ کا سما پیدا کر رہی تھیں. اس نے ٹیرس کی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے لان کی طرف دیکھا. سبزہ پانی میں ڈوبا تھا اور گلاب کے سرخ پھولوں کی قطار اپنی خوشبو سے ماحول کو مزید دو آشتہ کر رہی تھی. گرین کاٹیج کی پھولوں سے لدی ڈھلوانی چھت کے ساتھ ساتھ کاسنی پھولوں کی بیل گیٹ تک گئی تھی. کاٹیج کی چار دیواری بیلوں سے ڈھکی تھی. گرین کاٹیج بجا طور پر گرین کاٹیج تھا. کال بیل بجی تھی. اس دھواں دار بارش میں کون؟ بیل دوبارہ ہوئی. جو بھی کوئی پاگل ہے خود ہی اکتا کر چلتا بنے گا. اس بارش میں گیٹ تک گئی تو خود بھی بھیگ جاؤں گی، اس نے سوچا. برستی بوندیں تیز ہوا کے جھونکے سے اس ٹیرس کے اندر تک چلی آئی تھیں اور اس بوچھار نے اس کی لابنی ریشمی زلفوں میں موتی اٹکا دیے. اپنی مومی انگلیوں سے بوندیں جھاڑتے ہوئے اس نے ایک گہرا سا سانس لیا. گلاب کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر گئی. یہ بوندوں کی رمجھم، یہ خوشبوؤں سے لدی ہوائیں. اور تیسری بار بیل پر انگلی رکھ کر ہٹائی نہیں گئی. کون بدتمیز ہے جسے اتنی غضب کی بارش میں چین نہیں؟ ایسے موسم میں بھلا دوسروں کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے؟ گھر میں کوئی نہیں تھا. سبھی راشد انکل کی طرف گئے تھے. اس کا جانے کا موڈ نہیں تھا. اس نے ناگواری سے لان کے دوسرے سرے پر گیٹ کی جانب دیکھا اور تقریباً دوڑتے ہوئے اس سمت میں آ گئی. سارے کپڑے بھیگ گئے اور یہ اسی کی وجہ سے تھا جو گیٹ کے دوسری طرف تھا. جانے کون تھا؟ دانت کچکچاتے ہوئے شزا نے ذیلی گیٹ کھولا. یہ کوئی شرافت ہے اتنی تیز بارش میں دوسروں کے گھر دھاوا بولنا؟ کیا کسی اور وقت نہیں آ سکتے تھے؟ اس نے چھوٹتے ہی مقابل پر حملہ کر دیا. براؤن لمبے رین کوٹ میں کالر کانوں پہ چڑھائے، دائیں ہاتھ میں سیاہ چمڑے کا سفری بیگ تھامے. اس کی انگلی ہونس کال بیل پہ جمی تھی. اگر کال بیل میں کرنٹ آ جاتا تو آپ کی طبیعت صاف ہو جاتی. مقابل کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں لمحہ بھر کو ابھریں، پھر مادم ہو گئیں. افتخار سے ملاقات ہو سکتی ہے کیا؟ کون افتخار؟ وہ انجان بن گئی. مطلب یہ گرین کاٹیج نہیں ہے. اجنبی نے سفری بیگ نیچے رکھ دیا. ضرور ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ گرین کاٹیج میں لازمی ہی کسی افتخار نامی ہستی کا وجود ہو. وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی. اجنبی کی پیشانی پہ مادم ہوئی شکنیں دوبارہ واضح ہو گئیں. آپ اندر آنے دیں گی یا یہی گیٹ پر کھڑے کھڑے دم نکال دیں گی؟ ایک تو سفر سے تھکا ہارا آیا ہوں، اوپر سے دھواں دھار بارش، اور اب آپ کا انتہائی نامناسب رویہ. نامناسب رویہ؟ وہ اتنی تہذیب سے بات کر رہی تھی اور وہ سر پہ چڑھا آ رہا تھا. نامناسب رویہ تو اس کا ہے جو اتنی بارش میں پریشان کرنے چلا آیا. اندر آنے دیں. وہ جیسے بے حد اکتا گیا تھا. کیوں؟ بابا جی کا گھر ہے کیا؟ وہ بدتمیزی سے بولی. آپ پلیز کسی اور کو بلا دیں. آپ سے بات کرنا وقت ضائع کرنا ہے. میں آپ کی ملازم نہیں جو حکم کی تعمیل میں دوڑی چلی جاؤں. اپنا راستہ ناپیے. یہاں کسی افتخار نامی ہستی کا وجود نہیں. چلے آئے کہیں سے فضول میں دماغ خراب کرنے. اس نے دھپ سے گیٹ بند کر دیا. اس بھیگے ملک نے کیا سمجھا تھا اسے؟ وہ اس لہجے کی قطعی عادی نہیں تھی. پتہ نہیں افتخار بھائی سے اس کا کیا تعلق ہے. وہ جانے کو مڑی. گھنٹی پھر بجی. گیٹ نہیں کھلے گا، آپ تشریف لے جائیے. وہ گیٹ کھولے بغیر اونچی آواز میں چیخی. آپ کو تمیز نہیں ہے؟ گھر آئے مہمانوں سے ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ تلملاہٹ بھری آواز. شزا کو ہنسی آ گئی. بارش میں تھتڑتے موصوف کو نانی یاد آ گئی ہوگی. وہ ذرا کی ذرا بارش میں بھیگی تھی. ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود سے ٹکرا کر اس کی ہڈیوں کو سن کر رہی تھی. اور وہ جو اتنی دیر سے بھیگ رہا تھا اس کی حالت کتنی پتلی ہوگی. دھڑدھڑاتے گیٹ نے اسے چونکا دیا. میں ٹھٹر رہا ہوں، گیٹ کھولیے. ٹھٹرتے رہیے، یہی آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے اور دماغ درست کرنے کا ٹوٹکا بھی. وہ دوبارہ اپنی نشست پر آن بیٹھی. لمحوں کے لیے اس کا دھیان بھیگے مرغ کی جانب مبذول رہا، پھر کندھے جھٹک کر کمرے میں آ گئی. بھیگے کپڑوں سے نجات حاصل کر کے اس نے ہیٹر آن کیا اور کرسی ہیٹر کے پاس گھسیٹ لی.
یہ سردیوں کی بارش مزہ بھی دیتی ہے اور کپکپا بھی دیتی ہے۔ اس نے بچتے دانتوں کو ایک دوسرے پر جمایا اور ہاتھ ہیٹر کے قریب کر دیا۔ گاڑی کا ہارن مسلسل بج رہا تھا۔ یقیناً سب لوٹ آئے تھے اور افتخار بھائی بھی۔ اگر اجنبی نے افتخار بھائی سے شکایت کر دی تو مشکل ہو جائے گی۔ وہ جو اطمینان سے بیٹھی تھی اس کا سارا اطمینان رفو چکر ہو گیا۔ ارے وہ کہاں اب تک موجود ہوگا، وہ کوئی پاگل نہیں بارش میں کھڑا بھیگتا رہے اور ٹھٹرتا رہے۔ خود کو تسلی دیتی وہ گیٹ کی طرف دوڑی۔ اس کا خیال غلط تھا، وہ شخص کہیں گیا نہیں تھا، وہ گیٹ کے ساتھ والی دیوار سے چپکا تھا۔ افتخار بھائی گاڑی سے اتر کر اس کے گلے لگ رہے تھے۔ یہاں بارش میں کیوں کھڑے ہو؟ اندر کیوں نہیں چلے گئے؟ کیسے چلا جاتا؟ کیا گیٹ پھلانگ کر؟ اس کا لہجہ جلا بھنا تھا۔ کیا مطلب؟ افتخار نے حیرت سے پوچھا۔ ایک بدتمیز لڑکی نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے، مجھے اندر نہیں آنے دیا۔ یار اگر یہاں اس قسم کے جنگلی لوگ بستے ہیں تو مجھے پہلے انفارم کر دیا ہوتا، میں یہاں کا رخ بھی نہیں کرتا۔ اور سوری یار، شزا تمہیں پہچان نہیں پائی ہوگی، ورنہ وہ اس حد تک المینر تو نہیں۔ خیر میں اسے بلائے لیتا ہوں، وہ تم سے ایکسکیوز کرے گی۔ مائی فٹ۔ شزا اندر چلی گئی، معافی مانگے اور اس اکھڑ اور بدتمیز آدمی سے جس نے ذرا بھی لحاظ نہیں کیا، اور افتخار بھائی سے شکایت کر دی۔ وہ صورت سے ہی سخت مزاج لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کیسی سر چبھن تھی، اور افتخار بھائی نے جب اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ کسی ناول میں منہ ڈالے بیٹھی تھی۔ اس نے کن اکھیوں سے افتخار بھائی کو اندر آتے دیکھا مگر انجان بنی رہی۔ شزا، جی بھائی، تم نے عزیز سے بدتمیزی کی؟ کون عزیز؟ اس نے لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنکھیں ٹپٹپائیں۔ میں نے سنا ہے تم نے اسے اندر آنے نہیں دیا۔ بری بات شزا، وہ میرے بچپن کا دوست ہے، ایک عرصے بعد اس کا یہاں آنا ہوا ہے، یہاں پہنچ کر وہ سیدھا میری طرف آیا اور تم نے اس سے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ ریئلی تم نے مجھے شرمندہ کرایا ہے۔ چلو نیچے چل کر عزیز سے معذرت کر لو۔ اور میں اس سے معذرت کر لوں؟ ناممکن بھائی، اس نے ناگواری سے کہا۔ اس نے ٹھیک ہی تو کیا تھا، بھلا وہ ایک اجنبی کو گھر میں کیسے گھسا لیتی؟ بات کو سمجھو شزا۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور نیچے گھسیٹ لائے۔ وہ گیسٹ روم میں تھا، لمبے رین کوٹ سے آزاد، بلو جینز اور لائٹ پنک شرٹ میں، اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا۔ ٹھنڈ کے باعث اس کی ناک بے انتہا سرخ ہو رہی تھی۔ ذرا کی ذرا شزا نے غور کیا، وہ خاصا معقول لگ رہا تھا۔ اور چلو شزا، افتخار بھائی نے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا۔ بادل نہ خواستہ شزا آگے بڑھی۔ اجنبی نے پوری آنکھیں کھولیں، وہی سرد مہری آئی ایم سوری۔ وہ ناپسندیدہ جملہ اسے کہنا ہی پڑا۔ اجنبی نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ لا تعلقی کے مظاہرے کے طور پر وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب گھوم گیا جیسے کچھ سنا نہیں۔ کیا وہ ایسی ہی گری پڑی ہے؟ شزا کو لگا جیسے اس کے اندر کی ساری تپش اس کے چہرے پہ آ گئی ہے۔ اسے افتخار بھائی کا خیال تھا، ورنہ وہ ہرگز اس بد دماغ شخص کا سامنا نہ کرتی۔ چائے کا پوچھو شزا۔ وہ مڑ رہی تھی تو افتخار بھائی نے اس کے کان میں کہا، آپ خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ بھائی تم نے بدتمیزی کی ہے نا، اس کی تلافی کے لیے۔ یہ زیادتی ہے بھائی، میری خاطر شزا۔ افتخار بھائی باہر چلے گئے۔ آپ چائے پینا پسند کریں گے؟ اس کے سوال کا کیا نادر جواب ملا۔ محترمہ، آپ کب تک سر پہ سوار رہیں گی؟ اور شزا کو لگا جیسے اس کے کانوں سے گرم آگ کی لپٹیں باہر نکل رہی ہیں۔ وہ مسلسل اس کی توہین کر رہا تھا، وہ محض افتخار بھائی کی خاطر اسے برداشت کر رہی تھی، ورنہ موصوف کی طبیعت خوب اچھی طرح صاف کر دیتی۔ اس نے بہرحال غلطی کی جو اس سے سوری کہا اور چائے کا پوچھا۔ وہ اکھڑ شخص بھلا اس قابل کہا کہ اس پر وقت ضائع کیا جائے۔ آپ کے سر پہ میں سوار ہوں یا آپ میرے اعصاب پر سوار ہونے چلے آئے؟ میرا خیال تھا گیٹ نہ کھلنے پر آپ ٹل جائیں گے، مگر آپ نہایت ڈھیٹ قسم کی ہستی ہے جو زبردستی دوسروں پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور آپ پلیز باہر تشریف لے جائیں۔ وہ گھوما تھا اور دھیمے سے پھنکارا بھی۔ میں کیوں جاؤں، یہ میرا گھر ہے۔ وہ پھیل گئی۔ بھلا کیوں اس نکچڑے کی باتیں برداشت کرتی؟ اجنبی کی بھوری آنکھوں میں چنگاریاں ابھر آئیں۔ ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیے۔ وہ باہر نکل گیا۔ بڑے آئے لاٹ صاحب۔ وہ بھی اندر نہیں ٹھہری راہداری کے اختتام پر اس نے دیکھا افتخار بھائی نے اس شخص کو روک رکھا تھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی عزیز، یوں ایک دم تم نے جانے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ کیا شزا نے پھر کوئی بدتمیزی کی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو میں اسے سمجھا دوں گا۔
وہ آئندہ تم سے ہرگز نہیں الجھے گی۔ مگر یار میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے افتخار۔ شزا نے سنا تو بل کھا گئی۔ کیسا بد دماغ شخص ہے، افتخار بھائی اصرار کر رہے ہیں اور وہ نخرے دکھائے جا رہا ہے، جاتا ہے تو جائے۔ افتخار بھائی کو اس کی منتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ افتخار بھائی کی جگہ وہ ہوتی تو کب کا اسے چلتا کرتی۔ پتہ نہیں انہوں نے ایسے بد دماغ شخص کو کاہے کو دوست بنا لیا، حالانکہ وہ خود بہت نرم خو تھے، بہت با اخلاق اور دوسروں کے لیے پریشان رہنے والے۔ غصہ تھوک دو یار۔ وہ زبردستی اسے گیسٹ روم کی طرف لے گئے اور پھر شزا کے سامنے آ گئے۔ شزا تم نے میری بات پہ عمل نہیں کیا، حالانکہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا عزیز کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، وہ بہت حساس اور نفیس مزاج ہے اور ساتھ میں زد و رنج بھی، شزا نے جلد کر کہا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو شزا، حالات و واقعات نے اسے ایسا کر دیا، ورنہ آدمی وہ ہیرا ہے، آپ کا دوست ہے، اس لیے آپ اس کے لیے رد السان رہیں گے۔ اچھا چلو مٹی ڈالو فضول باتوں پہ، چائے بنا کر عزیز کے کمرے میں لے آؤ، میں بھی وہی ہوں۔ آل رائٹ۔ وہ اچھے بچوں کی طرح مان گئی۔ کچھ بھیگے موسم کا تقاضا تھا، اس نے سموسے تل لیے اور پاپڑ بھی، شامی کباب بھی، چائے کی ٹرے سجا کر وہ گیسٹ روم کی طرف آ گئی، مگر دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی جیسے رک گئی۔ افتخار بھائی نے کہا تھا وہ موجود ہوں گے، مگر وہ وہاں نہیں تھے، البتہ اجنبی کھڑکی کے پردے ہٹائے کھڑا تھا، باہر ہونس بوندوں کا کھیل جاری تھا، وہ پتھر کی طرح ساکت تھا۔ لمحہ بھر کو شزا کا دل چاہا وہ واپس مڑ جائے، لیکن افتخار بھائی کی خفگی کے خیال نے اس اقدام سے باز رکھا۔ یہ چائے، اس نے ٹرے میز پہ رکھ دی۔ وہ مڑا، اس کی بھوری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ان آنکھوں میں اضمحلال کی پرچھائیاں تھیں اور صد مہری کی جھلک بھی۔ پل بھر کو شزا کو وہ آنکھیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں، ان آنکھوں میں وہ ایک سیکنڈ کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے خود سے اعتراف کر لیا، جانے ان آنکھوں میں کیا تھا، بے چینی اور اضطراب، عجیب سی کاٹ اور چبھن۔ وہ ٹرے رکھ کر واپسی کے لیے مڑی، اس کی آواز میں اس کے قدم جکڑ لیے۔ میں چائے نہیں پیوں گا، آپ ٹرے واپس لے جائیے۔ شزا جل کر رہ گئی، وہ اتنی محنت سے چائے تیار کر کے لائی، اتنی چیزیں بنائیں، اور وہ سارے کیے کرائے پر پانی پھیر کر جانے کون سی تسکین چاہتا تھا۔ میں افتخار بھائی کو بھیجتی ہوں، انہی کی زبان آپ کی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ جب میں کہہ رہا ہوں آپ ٹرے لے جائیے۔ دیکھیے جناب، آپ چائے پئیں یا نہیں یہ آپ کی مرضی ہے، مجھے افتخار بھائی نے چائے لانے کو کہا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں، دوسروں کے گھر میں ایسی نخرے بازیاں زیب نہیں دیتی، اور اتنا سمجھ لیجئے آپ کا رویہ آپ کو مہمان کے بجائے بلائے جان بنائے دے رہا ہے۔ اور وہ سارا حساب بے باک کرنے جا رہی تھی، مگر اس کے باقی الفاظ لبوں بے ہی رہ گئے۔ وہ چیتے کی طرح اس کی طرف لپکا تھا اور اسے 2 قدم کے فاصلے پہ آ رکا۔ شزا بی بی، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ اپنی صورت مجھے نہ دکھائیں؟ مقابل کے سخت الفاظ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی۔ اس شخص کی دماغی حالت صحیح نہیں، یقیناً وہ ذہنی طور پر بیمار ہے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر مڑ آئی۔ فون کی گھنٹی بجی تھی، صوبیہ کا فون تھا۔ کیسی ہو صوبیہ؟ ٹھیک ہوں، کیا تم اس وقت آ سکتی ہو شزا؟ خیریت؟ صبا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسے ڈاکٹر کی طرف لے جانا ہے، اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے اور میں تنہا۔ صوبیہ کا لہجہ روحانسا تھا۔ اوکے، تم بے فکر رہو، میں ابھی پہنچتی ہوں۔ صوبیہ کی بہن صبا ایک بےحس اور ظالم شخص کے ظلم کا شکار تھی۔ شزا سالوں پہلے صبا سے ملی تھی، وہ ایک شگفتہ مزاج اور شوخ لڑکی تھی، بات بات پر مسکراہٹیں بکھیرنے والی، تتلیوں اور خوشبوؤں کی باتیں کرنے والی، چاند کی روح پھیلی کرنوں سے آنگن سجانے کا گر رکھنے والی۔ اور ایک اب کی صبا تھی، مرجھائی کملائی، زندگی سے بیزار، آنکھوں میں ویرانیاں سمیٹے۔ صبا کو دیکھ کر شزا کو دھچکا لگتا تھا۔ وہ خوشبو لہجے والی صبا کہاں کھو گئی؟ وہ زندہ دل لڑکی کہاں گم ہو گئی؟ اس کی آنکھوں کی ویرانیوں اور وحشتیں اس کے اندر جیسے چنگاریاں بھر دیتی تھیں۔ قسم سے صوبیہ، ایک بار وہ شخص میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا گریبان پکڑ کر اس سے صبا پر کی گئی زیادتیوں کا حساب مانگوں، اس کے 14 طبق روشن کر دوں، ایسا سبق دوں کہ آئندہ وہ کسی معصوم کو برباد کرنے سے باز آ جائے۔ ویسے وہ تھا کون صوبیہ؟ گزری باتوں کو دہرانے کا کیا فائدہ شزا؟ بس یوں سمجھ لو وہ صبا کی زندگی میں بہار کے جھونکوں کی مانند داخل ہوا تھا اور اسے خزاؤں کے سپرد کر کے چلتا بنا۔
کیا باقاعدہ نکاح ہو گیا تھا صوبیہ؟ ہاں نکاح ہوا تھا، مگر جب رخصتی کا تقاضا کیا تو وہ پیٹھ دکھا گیا۔ وہ چال باز اور دغا باز تھا۔ وہ صبا کے جذبات سے کھیلتا رہا اور جب دل بھر گیا تو چلتا بنا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا نکلے گا۔ وہ صبا سے بے حد محبت کرتا تھا، دونوں کی رضامندی سے نکاح ہوا تھا، اور تم نے اس کے اس طرح رفو چکر ہونے کی وجہ دریافت نہیں کی؟ صوبیہ ریئلی تم ایک بار مجھے اس کا اتا پتہ بتا دو، کان سے پکڑ کر اسے اس دہلیز پر نہ لے آئی تو شزا نام نہیں۔ اس کا واسطہ تم جیسی بزدل لڑکیوں سے پڑا ہے، مجھ سے نہیں، میں اسے بتا دوں گی۔ لڑکیاں اتنا تر نوالا نہیں جنہیں برباد کر کے وہ چلتا بنے۔ اور سنی بھائی کی سنگت میں صبا بہت خوش تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب پہل سنی بھائی یہاں آئے تھے تو ان کی صبا سے ٹکر ہوئی تھی۔ صبا کے ہاتھ میں پکڑی ساری کتابیں فرش پر بکھر گئیں۔ اوہ سوری، سنی نے کتابیں اٹھا کر صبا کی جانب بڑھا دیں۔ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، صبا نے خود کو گرنے سے سنبھال لیا تھا۔ دراصل جلدی میں آپ مجھے دکھائی نہیں دیں۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ میں بصارت سے محروم ہوں۔ حقیقت میں اتنے حسن کو دیکھ کر آنکھیں از خود چندیا جاتی ہیں۔ جی؟ صبا کی گھنی پلکیں اٹھی اور پھر جھک گئیں۔ کیا آپ صبا ہیں؟ جی، صوبیہ سے مجھے معلوم ہوا تھا۔ ٹھہریے، میں اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں، مجھے سنی کہتے ہیں، میں زلفی کا دوست ہوں، ہم دونوں کلاس فیلو ہیں۔ جی؟ اس کا چہرہ گلوگو ہو رہا تھا۔ وہ اجنبی تھا، مگر اس کی باتیں، اس کے جملے، وہ اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بات کرنے کا فن جانتا تھا، وہ حواسوں پر چھا جانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ جی کے علاوہ بھی کچھ کہنا جانتی ہیں آپ؟ وہ جیسے اس کی بوکھلاہٹ اسے محسوس ہو رہا تھا اور مسلسل مسکرا بھی رہا تھا۔ بھیگی رات اور ملگلجے گلابی اندھیروں میں اس لڑکی کی سیاہ آنکھیں آنچ دے رہی تھیں۔ وہ کومل اور بیلے کی کلیوں سی نازک لڑکی، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے ان حسین آنکھوں کا اسیر ہے۔ وہ چلا گیا تھا لیکن صبا کے لیے بے چینیاں چھوڑ گیا۔ یہ کون تھا صوبیہ؟ موصوف نے اپنا تعارف کرایا تو ہے، زلفی بھائی کے کلاس فیلو ہیں حضرت۔ کیسے لگے تمہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب اپنی آنکھوں سے پوچھو جو اس شخص کے سامنے جھکی جا رہی تھیں، اپنے لبوں سے پوچھو جن پر ایک غیر مرئی مسکراہٹ بکھری تھی، اور ماروں گی صوبیہ، تنگ مت کرو۔ اچھا جی، بعد میں حساب کتاب لوں گی، ویسے سنی بھائی ہیں ایون، تمہاری اور ان کی جوڑی جچے گی۔ صوبیہ تنگ کر رہی تھی، صوبیہ کی بچی باز نہیں آؤ گی۔ وہ اپنے کمرے میں جا چھپی۔ واقعی وہ اپنی بدلتی کیفیت پر حیران تھی۔ یہ تن من میں ایک لطیف سی کسک جاگزیں کیوں؟ من مندر میں اس شخص کی مورت کیوں؟ دل کے اندر مدھم سے سر بڑی ترنگ سے گنگنا رہے تھے۔ وہ رات اس نے آنکھوں میں کاٹ دی، اور اس کے بعد کی کئی راتیں بھی۔ اس نے کھڑکی کی جالیوں پہ چہرہ ٹکاتے خود سے اعتراف کر لیا، مان لو صبا، تم اس شخص کے لیے بے چین ہو جس سے ملاقات چند منٹوں پر محیط ہے۔ برستی بوندوں والے دن اس نے ستون سے ٹیک لگائے ہتھیلی باہر پھیلائی تو کتنی بہت سی بوندیں شبنم کی طرح اس کی گلابی ہتھیلیوں پر جم سی گئیں۔ پتوں پہ بوندوں کی جل ترنگ میں جیسے اس کے من کی دھڑکنیں بھی شامل تھیں۔ اس کی حسین سیاہ آنکھیں جیسے مچلتے بادلوں میں کسی کی شبیہ تلاش کر رہی تھیں۔ تبھی وہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے روشن ہو گیا، وہ چہرہ جس نے کئی دنوں سے اسے بے چین کر رکھا تھا اور اس کی نیندیں اڑا رکھی تھیں۔ میں اگر مصور ہوتا تو آپ کی تصویر ضرور بناتا۔ کانوں میں گھمبیر لہجہ رس کھول گیا۔ صبا کی نوکیلی پلکیں ریشمی رخساروں پر بکھر گئیں۔ دل کی دنیا اتھل پتھل ہو گئی، من کے ساحل پر جیسے شور سمجھ گیا۔ آداب۔ وہ مسکرایا تھا، اس کی بھوری روشنیوں والی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہو گئی۔ کیا میرا انتظار کر رہی تھیں؟ گردن نفی میں ہلنا چاہتی تھی مگر پلکیں اقرار میں جھک گئیں۔ آپ؟ زلفی بھائی گھر پر نہیں ہیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں جیسے پھول رہے تھے۔ اگر میں کہوں کہ میں تم سے ملنے آیا ہوں تو؟ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ جی؟
جی۔ وہ ہنسا۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ بوکھلاتی ہوئی مزید دل فریب لگتی ہیں۔ وہ مزید بوکھلا گئی۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ کترا کر بھاگ رہی ہو؟ نہیں تو۔ ٹھنڈی بھیگی ہوائیں اس کی ریشمی زلفوں میں سرسرا رہی تھیں۔ پھولوں کی خوشبو سے مہکتا ماحول اور کچھ مقابل کی باتوں اور لفظوں سے بکھرتی مہک، اس سے پہلے کبھی کسی کی باتوں نے ایسی کھلبلی نہیں مچائی تھی۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ صوبیہ قریب آ کر کھنکاری۔ راز و نیاز بتائے تھوڑے ہی جاتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ صوبیہ نے دیدے مٹکائے۔ اوہو، تو ماں بدولت سے پردہ داری بڑھتی جا رہی ہے۔ خیر آپ نہ بتائیں، میں صبا سے ساری باتیں اگلوا لوں گی۔ کیوں صبا؟ اس نے صبا کی چٹکی بھری۔ بکو مت صوبیہ۔ صبا کے لیے وہاں کھڑے رہنا دشوار ہو گیا۔ کہاں چلیں؟ صوبیہ کے سوالات سٹپٹا رہے تھے۔ چائے بنانے۔ دیکھو چائے میں چینی مت گھولنا۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ بھائی چاہ سے بنی چائے ویسے ہی میٹھی ہوتی ہے۔ کچھ تو اس کی نظروں کا خمار سارے وجود میں سنسناہٹ دوڑا رہا تھا، اور اوپر سے صوبیہ کی باتیں۔ وہ کچن کی طرف بھاگ گئی۔ جتنی دیر اس نے چائے بنانے میں لگائی، اس سے زیادہ دیر اپنا آپ سنبھالنے میں۔ کبھی کبھی کتنا عجیب لگتا ہے جب کوئی آپ کے اندر راستہ بناتا چلا جائے اور آپ اسے ڈھنگ سے جانتے بھی نہ ہوں۔ اس شخص کے متعلق وہ محض اتنا جانتی تھی کہ وہ زلفی بھائی کا دوست ہے۔ وہ چائے کی ٹرے اٹھا کر ٹیرس پر آئی تو دیکھا وہ دونوں کین کی کرسیوں پر براجمان تھے۔ برستی بوندوں والا یہ مہکتا دن کس قدر دل فریب تھا۔ جذبوں کی تپش جیسے اس کے وجود کے اطراف میں تھی۔ یہ چائے۔ اس نے ٹرے میز پہ رکھ دی۔ اتنی دیر لگا دی، سنی بھائی تھک گئے انتظار کرتے کرتے۔ صوبیہ چائے تم بنا دو۔ اس نے صوبیہ کو مزید بولنے سے باز رکھنے کے لیے جلدی سے کہا۔ ہاں میں اپنے لیے بنا لوں گی، مگر انہیں چائے بنا کر دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ صوبیہ بولتی بہت ہے۔ صبا نے گھورا۔ یوں گھورنے سے کام نہیں چلے گا۔ کیا میں نے غلط کہا ہے سنی بھائی؟ شادی کے بعد جب تمام ذمہ داریاں صبا نے سنبھالنی ہیں تو ابتدا ابھی سے کیوں نہیں؟ وہ مسکرایا اور صبا کا چہرہ تپ گیا۔ حیا کی لالی بکھر گئی، اور جب صوبیہ چپکے سے کھسک لی تو وہ اس کے قریب آ گیا۔ صبا جی۔ اس کی پلکیں کانپیں۔ کیا تمہیں صوبیہ کی باتوں سے اتفاق ہے؟ تمہاری ہاں میری ویران زندگی میں بہار لا سکتی ہے۔ تم شاید نہیں جانتی، میں ازل سے تنہا ہوں۔ میں نے والدین کی صورت نہیں دیکھی، بہن کا پیار نہیں دیکھا۔ تنہا ہی میں نے اس دنیا کا مقابلہ کیا ہے، مگر اب یوں لگتا ہے جیسے میں تھک گیا ہوں، جیسے مجھ میں تنہا چلنے کی مزید سکت نہیں رہی۔ صبا اگر تم میرا ہاتھ تھام لو تو میں زیست کی طویل شاہراہ پر آنکھیں بند کیے چل سکتا ہوں۔ تمہیں دیکھ کر دل میں زندہ رہنے کی امنگ جاگتی ہے۔ تمہاری جھکی پلکیں مجھے دھوپ کی جلتی تمازت سے بچا سکتی ہیں صبا۔ وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس نے اس کی ملائم ہاتھ تھام لیے تھے۔ وعدہ کرو صبا، تم زندگی کی آخری سانس تک میری رہو گی، کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ اور صبا نے کپ کپاتے لہجے میں اقرار کر لیا۔ یہ خوشبوؤں سے لدی بھیگی ہوائیں اس کے اقرار کی گواہ تھیں۔ یہ رم جھم برستا ساون، یہ مست گھٹائیں اور ملگلجا گلابی اندھیرا۔ ان دنوں صبا مزید حسین ہو رہی تھی۔ اس کے گالوں پر گلاب کھل رہے تھے، سیاہ آنکھیں الوہی چمک لیے بے پناہ حسین لگتیں۔ یہ سب اس شخص کی محبت کا اعجاز تھا جو اس کے دل و روح میں بس گیا تھا، نس نس میں سما گیا تھا، رگوں میں زندگی بن کر گردش کر رہا تھا۔ اور صبا اگر تم کہو تو میں تمہاری اور سنی بھائی کی بات ممی سے کروں۔ آخر کب تک محبت کی یہ آنکھ مچولی جاری رہے گی؟ آفاقی جذبوں کو دوام بخشنے کے لیے شادی بے حد ضروری ہے۔ صوبیہ اس کے قریب دھپ سے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ تم کبھی کبھار حد سے گزر جاتی ہو صوبیہ۔ لو خفا ہونے کی کیا بات ہے، چاہے اندر لڈو پھوٹ رہے ہوں۔ بکو مت۔ وہ مسکرائی۔ ویسے ایک بات بتاؤ صبا، اگر کبھی سنی بھائی تمہاری زندگی سے نکل گئے تو، میرا مطلب ہے وہ تمہاری رسائی سے دور ہو گئے تو صبا کے دل کو جیسے دھچکا سا پہنچا۔ رنگت سرسوں کے پھول کی مانند زرد ہو گئی۔ ایسی بات دوبارہ مت کہنا صوبیہ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں۔ اس کی سیاہ حسین آنکھوں میں بے شمار موتی جھلملا رہے تھے۔ تو میں ممی سے بات کروں؟
पहले सनी से मालूम कर लो उनकी राय। उन्हें भला क्या एतराज़? वाकई सनी को कोई एतराज़ नहीं था। बात बुजुर्गों तक पहुंची तो रायगा नहीं गई। जुल्फी ने सनी की बेपनाह हिमायत की। सोबिया सारी गुफ्तगू सुन रही थी। वो फूले सांसों के साथ सबा के कमरे में आ गई। मुबारक हो, फिलहाल निकाह होगा। निकाह? सबा के चेहरे पर गुलाब बिखर गए। जी हाँ, रुखसती सनी भाई की तालीम के बाद। ये उनका फाइनल ईयर है। उसके बाद इंग्लैंड जाने का प्रोग्राम है आला तालीम के लिए। वापसी पर वो तुम्हें अपने संग रुखसत करा लेंगे। सोबिया तफसील बता रही थी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो सबा, तुमने जो चाहा पा लिया। सबा मुस्कुराती रही। अच्छा, बात पक्की होने की खुशी में ट्रीट दे रही हो ना? वो क्यों? अच्छा, अभी से निगाहें फेर रही हो? अभी तो पियासंग सुधारी भी नहीं। सोबिया ने उसे गुदगुदाया। बहुत नदीदी हो भई। अगर तुम ट्रीट की हामी नहीं भरोगी तो मैं सनी भाई से कह दूंगी। बंदा हाजिर है। दरवाजे के बीचों बीच वो बड़ी शान से इस्तदा था, मुस्कुराती जगमगाती आंखों समेत। सबा ने शर्माकर दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। उफ, वो गर्म निगाहें। क्या मेरी सूरत इतनी ही बुरी है? कानों के करीब आवाज़ उभरी। उसने घबरा कर सर उठाया। सोबिया वहाँ नहीं थी और वो उसके बिल्कुल करीब था, इतना कि लहजे की तपिश वो बाखूबी महसूस कर सकती थी। निकाह मुबारक हो, पेश की। उसकी निगाहें ही नहीं उठ रही थीं। निकाह सादगी से हुआ, फिर भी तकरीब बेहतरीन थी। गुलाबी काम वाले सूट में सबा का हुस्न दमक रहा था। आंखों में सपनों की भरमार और साथ में उस प्यारे शख्स की संगत का ख्याल। वो खुश थी, बेपनाह खुश। उसकी मुट्ठी में जैसे जुगनू आ गए थे। कितना दिलफरेब एहसास है किसी के हो जाने का। खुद को उस शख्स के नाम करके जैसे वो बादलों से हल्की हो गई थी। उसकी सांसों में खुशबुएं आ बसी थी। उसके रोम रोम से एक ही पुकार उभरती थी, सनी, सनी। निकाह की तस्वीरें ली गई। वो कमरे में गई और सनी ने खिड़की से झांका। खुश होना सबा? आप? वो बौखला गई। कोई आ जाएगा। जनाब, आपके जुमला हकूक माँ बदौलत के नाम महफूज हो चुके हैं, लिहाजा किसी का कोई डर नहीं। सच कहूँ सबा, दिल चाह रहा है रुखसती अभी करवा लूँ, मगर ये मुनासिब नहीं लगता कि तालीम अधूरी हो और मेरे नज़दीक आपकी ख्वाहिश मुकद्दम है सनी। थैंक यू सबा, तुम्हारी हौसला अफजाई यूं ही शामिल रही तो मैं बैरून मुल्क अपने क़याम को बाआसानी गुजार लूँगा। वो उससे दूर हो जाएगा। वो उदास हो गई। कितने अरसे बाद वापसी होगी? 3 साल बाद। मगर बेफिक्र रहो, मैं तुमसे दूर नहीं रहूँगा। बाकायदगी से फ़ोन किया करूँगा, ख़त लिखूँगा। यकीन मानो मैं अपना दिल तुम्हारे पास छोड़ जाऊँगा। सच? उसकी आंखें पानियों से भर गईं। अरे छोड़ो यार, खुशी की साथें नाखुशगवार बातों में बर्बाद ना करो। वो घड़ी जब आएगी तो निमट लिया जाएगा। फ़िलहाल आने वाली ज़िंदगी की बातें करो, हसीन मुस्तकबिल की, जिसमें तुम और मैं साथ साथ होंगे, हम कदम तारों पर चलते आकाश की वसतों को छूते। मैं परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मेरी तन्हाइयों का रफ़ीक तुम्हें बना दिया। मैं दुनिया के किसी भी खत्ते में चला जाऊँ सबा, तुम मुझे खुद से करीब पाओगी। और जब सनी के बैरून मुल्क जाने का वक्त आया, वो रो पड़ी। मैं आपके बिन कैसे रह पाऊँगी सनी? मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूँगा सबा। प्लीज़ यूँ आंसू मत बहाओ। तुम्हारे आंसू मुझे कमज़ोर बना रहे हैं। यकीन मानो मैं महज तुम्हारे लिए इतनी तगोदौ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें हसीन मुस्तकबिल दे सकूँ। जल्द लौट आना सनी। उसकी आंखों की नमी उसने अपनी हथेलियों में जज़्ब कर ली। बेकरार मैं भी रहूँगा सबा, तुम्हारी कसम। और जिस दिन वो चला गया, बादल टूट कर बरसे थे और उसके साथ सबा की आंखें भी। वो शख्स क्या गया, अपने साथ उसकी मुस्कुराहटें भी ले गया। जिस दिन सनी का फ़ोन आया, उसका ख़त मिला, वो दिन सबा की ज़िंदगी का खूबसूरत दिन था। और फिर वो बहल गई। वो बाकायदगी से फ़ोन करता था, ख़त लिखता था। ये रूटीन 6-7 महीने बाखूबी जारी रही। लेकिन फिर एकदम ही उसके ख़त आने बंद हो गए। उसके फ़ोन भी नहीं आते थे। वो दीवानी सी गेट की जानिब दौड़ती, हर बैल पर फ़ोन की जानिब लपकती। वो मुझे भूल गया सोबिया। उसके आंसू नहीं थमते थे। हो सकता है वो बेपनाह मसरूफ़ हो गए हों। सोबिया दिलासा देती, नहीं सोबिया, मेरा दिल गवाही दे रहा है, कुछ हुआ ज़रूर है जो उसने मुझे भुला दिया। सुना है वहाँ हुस्न बेपनाह है, अच्छे अच्छे अपना दीनो ईमान भूल जाते हैं।
کہیں وہ بھی نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں کا اسیر نہ ہو گیا ہو۔ یقین مانو صوبیہ، اگر وہ نہ لوٹا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ واقعی اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ اس شخص کا غم اسے چاٹے جا رہا تھا۔ اس کی راتیں اشک لٹاتے گزرتی، اس کے دن ماتم میں۔ بہاریں کہاں روٹ گئیں، مسکراہٹیں کہاں معدوم ہو گئیں۔ صوبیہ اسے بہلانے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ دن بدن زرد پڑتی جاتی، کمزور ہوئی جاتی۔ تم خود کو تباہ کر لو گی صبا، اگر وہ شخص بے وفا نکلا تو اسے بھول جانا ہی بہتر ہے۔ اور نہیں صوبیہ، وہ تڑپ اٹھی، میں جیتے جی اسے نہیں بھول سکتی۔ اشکوں کے جو خزانے اس نے مجھے سونپے ہیں، میں ان کی حفاظت کروں گی۔ اس کا غم بھی مجھے پیارا ہے صوبیہ۔ اور واقعی اس کے غم نے صبا کو چاٹ لیا۔ صوبیہ کے فون پر شزا گھر گئی تھی، صبا کو ہاسپٹل داخل کرایا اور پھر اگلے دن اس کی موت کی خبر سنی۔ یہ سب اس دغاباز کی وجہ سے ہوا ہے شزا، اس نے میری معصوم بہن کو موت تک پہنچا دیا۔ وہ صبا کا قاتل ہے۔ صوبیہ شزا کے گلے لگ کر بلک پڑی۔ کیا قصور تھا اس کا، محض اتنا کہ اس نے ایک دھوکے باز پر اعتماد کیا، اپنی خوشیاں، اپنی زندگی اس کے نام کر دی۔ وہ خود تو کہیں عیش کر رہا ہوگا، اور صبا وہ غم سے نڈھال تھی۔ شزا کو بھی بے حد دھچکا پہنچا تھا، اسے اس شخص سے نفرت ہو گئی۔ ایک بار وہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کا سینہ گولیوں سے چھنی کرتے۔ وہ بے حس شخص، یقین مانو شزا، وہ ایسا ہرگز نہیں لگتا تھا کہ وہ صبا کو دھوکہ دے گا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، اور اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کے چہرے کا نقاب نوچ ڈالتی۔ تم بخوبی جانتی ہو میں دوسروں کے اندر جھانکنے کی اہلیت رکھتی ہوں۔ افسوس میرا اور اس کا سامنا نہیں ہو پایا، ورنہ اسے اتنا ضرور بتا دیتی کہ دھوکے دہی اور بے وفائی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ دونوں نڈھال رہیں۔ صبا کا معصوم چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھومتا تھا۔ وہ بے گناہ لڑکی، اس نے ایک مکار شخص کے دھوکے کے باعث زندگی گنوا دی۔ یہ مرد ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ وہ اپنی مخصوص جگہ ٹیرس کی سیڑھیوں پہ بیٹھی وہ صبا کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ایزید پورچ میں کھڑی گاڑی سے ٹیک لگائے گمسم تھا۔ یقیناً اس شخص کو بھی کوئی دکھ ہے۔ اس کی بھوری آنکھوں کے خاموش سناٹے جانے کون سی کہانی، کون سا افسانہ چھپائے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ اپنے کندھوں پر کوئی ناقابل برداشت بوجھ اٹھائے ہے، اور وہ اس بوجھ سے رہائی حاصل کرنے کا مجاز نہیں۔ بوندوں سے لدی ہواؤں نے شزا کے چہرے کو چھوا تو وہ اندر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شزا، افتخار بھائی سامنے تھے۔ جی، ٹیبل پر کھانا لگ چکا ہے، تم ذرا ایزید کو بلا لاؤ، میں ایک ضروری فون کر لوں۔ افتخار بھائی کہہ کر واپس پلٹ گئے۔ وہ چپ چاپ بنا کسی حجت کے پورچ کی جانب آ گئی۔ اس نے بغور دیکھا، وہ پتھر کی طرح ایستادہ تھا۔ اس کے قدموں کی چھاپ پہ وہ مڑا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ عجیب سا اضمحلال تھا۔ وہ کسی تناؤ کے زیر اثر تھا، شدید کھچاؤ کی کیفیت میں۔ عزیز صاحب، اس نے مدھم لہجے میں پکارا۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ عزیز صاحب، کھانا کھا لیجئے۔ وہ پلٹا۔ شزا کو لگا جیسے ان روشنیوں والی بھوری آنکھوں کی سطح پر ہلکی سی نمی ہے۔ سچ مچ ایسا تھا یا اس کا وہم تھا، وہ تجزیہ نہ کر پائی۔ وہ صبا کی وجہ سے پہلے ہی رنجیدہ ہو رہی تھی، بے حد ملول۔ اس اجنبی کی آنکھوں کے خاموش سناٹوں نے جیسے اسے مزید مضطرب کر دیا۔ کیا دکھ ہے اسے؟ وہ پچھلے دنوں کی نسبت بہت خاموش تھا۔ اسے وہ اکھڑ مزاج اور بد دماغ لگا تھا، مگر اب اس کے متعلق شزا کا نظریہ بدل رہا تھا۔ اگر اسے صبا کی طرف سے دھچکا نہ لگا ہوتا تو وہ ہرگز اس اجنبی کے اضمحلال کو محسوس نہ کر پاتی۔ وہ ان دنوں بے حد حساس ہو رہی تھی۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر؟ مقابل کی پیشانی پر شکنوں کا جال تھا۔ اس کے لہجے کا شزا نے برا نہیں مانا۔ افتخار بھائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے دیکھا اس نے برائے نام کھانا کھایا تھا۔
کیا بات ہے ایزی، کھانا ڈھنگ سے کیوں نہیں کھا رہے؟ افتخار بھائی نے پوچھا۔ بھوک نہیں ہے یار۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم کچھ اپسیٹ لگ رہے ہو۔ نہیں تو؟ وہ اٹھ گیا اور اس کے لہجے کا ٹوٹا پن شزا نے اپنے دل پر محسوس کیا۔ کوئی بات ضرور ہے جو وہ پچھلے دنوں کی نسبت بے حد مضطرب اور بے چین ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، ایزید کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے چپکے سے جھانکا۔ وہ ایزی چیئر پر آنکھیں موندے پڑا تھا۔ سامنے ڈیک مدھم سروں میں بج رہا تھا۔ شام تنہائی کی ہے، آئے گی منزل کیسے؟ جو مجھے راہ دکھائے وہی تارا نہ رہا، کوئی ہمدم نہ رہا، کوئی سہارا نہ رہا۔ کاش وہ اس کے اندر جھانک سکے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو شزا؟ پشت پہ افتخار بھائی آ گئے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اس نے دیکھا ایزید بھی آنکھیں کھولے اس جانب متوجہ تھا۔ کیا سوچتا ہوگا وہ چوروں کی طرح اس کے کمرے میں جھانکتی پھرتی ہے، کنسوئیاں لیتی، حالانکہ وہ اس قسم کی نہیں تھی کہ دوسروں کے معاملات میں دخل دیتی پھرتی۔ پتہ نہیں اس اجنبی کی آنکھوں کی خاموش سناٹے اس کے دل و دماغ سے کیوں لپٹ گئے تھے۔ دل واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ سامنے کرسی پر جھولتے شخص کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ابھرے۔ چائے پیو گے ایزید؟ وہ شزا کا بازو تھام کر اندر کمرے میں لے آئے۔ اس کا چہرہ خجالت کے احساس کے تحت سرخ ہو رہا تھا۔ شزا بہت بہترین چائے بناتی ہے، افتخار بھائی نے کہا۔ انہوں نے ڈیک آف کر دیا۔ میں فی الحال تنہائی چاہتا ہوں افتخار۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ یار کیا مجنوں جیسی حالت بنا رکھی ہے، اتنے عرصے بعد پاکستان لوٹے ہو، کہیں گھومو پھرو۔ ایسا کیوں نہیں کرتے، آج کا ڈنر باہر کر لیتے ہیں، اس بہانے شزا کی شکایت بھی دور ہو جائے گی کہ میں اسے گھماتا پھراتا نہیں۔ نہیں افتخار، دل نہیں مانتا۔ کیا ہوا تمہارے دل کو؟ اچھا خاصا معقول ہوا کرتا تھا، تم پردیس جا کر بہت بدل گئے ہو ایزید۔ ایسی کیا پریشانی ہے جس نے تمہیں رنجیدہ کر رکھا ہے؟ یاروں سے کوئی بات چھپائی نہیں جاتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر مجھ سے کچھ مت چھپانا، تمہیں میری قسم ہے ایزید۔ ایزید نے اضطراب سے انگلیاں مسلیں۔ شزا نے محسوس کیا وہ اس کی موجودگی سے بیزار ہے۔ وہ چپ چاپ باہر آ گئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف نہیں گئی، پردے کی اوٹ میں ہو کر باتیں سننے لگی۔ اس کے اندر کا تجسس اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں ہمیشہ سے تنہا تھا افتخار، اور اتنے ماہ و سال گزرنے کے بعد بھی تنہا ہوں، بہت اکیلا، جینے کا کوئی سہارا نہیں، اور وہ آخری امید، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ میرا دل اس زندگی سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ وہ افتخار بھائی کے کندھوں سے لگا شدید سسک رہا تھا۔ شزا نے پہلی مرتبہ کسی مرد کو روتے دیکھا تھا۔ وہ پیارا انسان، وہ تنہائی کا مارا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں اس نے کسی کا ہاتھ کیوں نہیں تھام لیا؟ کیا کمی ہے اس میں؟ بے حد سجیلا ہے، شاندار پرسنالٹی کا مالک۔ افتخار بھائی بتا رہے تھے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور بے پناہ جائیداد کا مالک بھی۔ پھر وہ ابھی تک کیوں اکیلا ہے؟ کیوں تنہائیوں کے اندھیرے میں بھٹکتا پھر رہا ہے؟ شزا کا دل جیسے اس کے لیے بے حد گداس ہو رہا تھا۔